بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین گرامی، سورۃ العصر کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ العصر کی دوسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً تمام کی تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے۔ اور تیسری آیت میں بیان کر دیا گیا کہ اس خسارے کے بچیں گے کون لوگ؟ وہ لوگ جو چار کام کر لیں گے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 تواصی بالحق، اور نمبر 4 تواصی بالصبر۔ آج ہماری تواصی بالصبر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صبر کا عام مفہوم تو برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے، خود کو روکنا ہے، لیکن اصطلاحی طور پہ اس کے معنی ہے ڈٹ جانا، استقامت اختیار کر لینا، اور سخت ترین حالات میں، ناموافق ترین حالات میں اپنے راستے پر قائم رہنا، چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں۔ اس طرز عمل کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور آدمی جب بھی حق بیان کرتا ہے تو عربی کا ایک محاورہ الحق مر، حق کڑوا ہے، تو لازماً مخالفت ہوگی، اور اس مخالفت کو جھیلنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل کے اندر اس کو برا خیال کرے۔ اور حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی حدیث کے آخر پہ ایک جملہ اضافی جو نقل ہوا ہے وہ یہ ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ گویا انسان کے اندر اگر ایمان موجود ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ برائی کو برداشت کرے۔ ایمان کی موجودگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کرے، اور برائی کے ہر ماحول کو ختم کرنے کی، برائی کی ہر صورت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ طرز عمل نہیں ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان واقعتاً ابھی دل کے اندر گھر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آدمی نے اپنے لیے ایمان کا انتخاب کیا ہے، اعمال صالحہ کا انتخاب کیا ہے، حق کی تلقین کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی یہ چیز نہ چاہے؟ لیکن ہمارے معاشرے کی عام روش یہی ہے کہ جب بھی کسی کو حق بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، جب بھی کسی کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، جب بھی کسی کی عیب پر اس کو مطلع کیا جائے تو وہ مخالف ہو جاتا ہے۔ بالکل عام سے طرز عمل ہے کہ ہمارے محلے میں دوستوں میں سے اگر ایک دوست دوسرے کا قرض نہ دے رہا ہو اور کوئی تیسرا اس کو سمجھانا چاہے کہ بھلے آدمی، اس نے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی، اب تمہیں بر وقت یہ قرض واپس کر دینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس کے اندر دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے موقع پہ خاموشی اختیار کرنے کے بجائے دین کا تقاضا یہی ہے کہ سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جس نے قرض دیا ہے اس کے سامنے یہ تقاضا رکھا جائے کہ تھوڑی نرمی اختیار کرو، اور جس نے قرض لیا ہے اس کے سامنے دین کا یہ تقاضا رکھا جائے کہ اس نے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی ہے، اب بجائے اس کے کہ اس کو مشکل سے دوچار کیا جائے، حق یہی ہے کہ اس کو قرض واپس کر دیا جائے تاکہ وہ مشکل کا شکار نہ ہو۔ اور یہ صبر کئی مواقع کے اوپر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ، انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس پہ بھی صبر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہو، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہوگا، اور اگر گرم پانی دستیاب نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، تو یہ انسان کو نماز قائم کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اور ایک صبر ہے صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟
یعنی اگر آدمی گناہ سے روکے گا اپنے آپ کو تو اسے اپنے آپ کے اوپر جبر کرنا پڑے گا. تو دین کا تقاضا یہ ہے خود کے اوپر جتنا بھی جبر کرنا پڑے، اپنے آپ کو جتنی مرضی مشقت میں ڈالنا پڑے ڈالے، لیکن گناہ کے پاس نہ جائے. اور ایک ہے دعوت دین پر صبر کرنا. جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے جتنے مرضی اچھے طریقے سے دے، جتنی مرضی حکیمانہ طریقے سے دے، جتنی مرضی شائستگی کے ساتھ دے، لیکن اگر دین کی دعوت کامل اور مکمل ہوگی تو اس کی مخالفت لازمی ہوگی. اس کی سب سے بڑی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر سی بات ہے آپ سے زیادہ بہتر حق کی دعوت کوئی نہیں دے سکتا تھا، لیکن آپ کو اس کے اوپر اتنی مشکلات پیش آئیں، ان کو جھیلنا پڑا. قرآن نے آپ کو مخاطب کر کے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، یہ مشرکین آپ پر جو آوازیں کس رہے ہیں، ان کے اوپر صبر کیجئے. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولِو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے ہی صبر اختیار کیجئے، ویسے ہی استقامت اختیار کیجئے جیسے اللہ کے اولو العزم رسولوں نے اختیار کیا ہے. وَاصْبِرْ وَالصَّبْرُ إِلَّا بِاللَّهِ. اور صبر کیجئے آپ، اور آپ کا صبر صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا. اور افسر جب ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو تلقین کر رہے تھے اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی روش کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین کے راستے پہ جتنی مرضی مشکلات آئیں ان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.